بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خنزیر کا نام لینے سے انسان کی زبان نہ جاتی ہے اور مسلمان سے 40 دن تک ایمان دور ہو جاتا ہے۔ خنزیر کو حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا؟ دوستوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مغربی ملک جان بوجھ کر مسلمانوں میں خنزیر کی چربی یا گوشت سے بنی چیزوں کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سوال کے جواب ملیں گے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو ایک وقت میں سبزی اور گوشت دونوں کھاتا ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر سب سے خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، جس وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی اس میں تو کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز جسے وہ کھاتا ہو، سوا اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر جو شخص بھوک کی وجہ سے سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کی حدیث نمبر 1297 روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردار کی چربی جو کشتیوں پر ملی جاتی ہے یا چمڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کو حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کی کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی گندگی کے ساتھ ساتھ اپنی گندگی بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کراتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادت اور خصلتوں کی وجہ سے قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی طرح ہی سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایت موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کچھ یوں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی ایسا مردہ زندہ کرے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی
اور چوڑائی 600 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہونے لگا۔ تو حضرت نوح اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ پاک نے خنزیر نر اور مادہ کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا تھا وہ سب کھا گئے اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ خنزیر حرام اور ناپاک ہے، خنزیر نجس ہے، اور نوح سے لے کر تمام انبیاء اکرام خنزیر کو حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے اجتناب کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس جملے کی کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے یا 40 دن تک ایمان دور چلا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی بھی روایت یا حدیث موجود نہیں ہے، یہ بالکل فاسد ہے۔ ہاں، علماء اکرام نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ بلا ضرورت خنزیر کا نام لینے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگر نام لیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی اصل نہیں۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے نقصان دہ بتایا ہے۔ دوستوں، یہ بات دماغ میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ پاک کی طرف سے منع کردہ پھل کھا لیا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔